چلو ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کے ٹرین کا سفر کا بڑا مذاق اڑایا، یہ بھی ذرا کھوتا گاڑی میں جائیں نا کراچی سے تینوں بیٹھ کے کھوتا گاڑی میں کیسے لگ رہے ہوں گے آپ دیکھیں ادھر کراچی جاتے ہوئے. وہی نا سر، کھوتا جو ہے اس نے گاڑی چھوڑ کے بھاگ جانا ہے. کھوتے نے مڑ کے دیکھنا ہے کہ میں نے کن لوگوں کو بٹھایا ہوا. کھوتا بھی جو ہے نا ریڑھی وہ بھاگ جائے گا چھوڑ کے. کھوتے نے کہنا ہے کہ ان سے تو میں بہتر ہوں. اچھا فیاض بھائی، کل تو ہوگی کافی اپ ڈیٹ ہو گئی. ایک تو 2 درخواستیں اس کی ہو گئی خارج، وہ تو چلے ہونی تھیں، بڑی فضول قسم کی درخواستیں تھیں. میں نے آپ سے تھوڑی سی اپ ڈیٹ اس چیز کی لینی تھی کہ جو نکاح خواں ہے اور گواہ ہے، انہوں نے جو درخواست دی ہے نا، اس کا ذرا مجھے بتائیں کہ وہ کیا ہے اور کیا مطلب اس کا کیا افیکٹ پڑ سکتا ہے اس کیس کے اوپر. زبردست آپ نے سوال کیا، اور میں کیس بھائی یہ کہوں گا کہ انہوں نے درخواست دی ہے 265K کی، اور یہ درخواست اس وقت دی جاتی ہے کہ جب ملزم سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے اور اس کو سزا نہیں ہوگی اس کے کسی بھی کیس میں، تو تب عدالت میں یا قانون میں ایک سہولت موجود ہے 265K کی کہ ٹرائل کے بغیر ہی بندے کو بری کیا جائے. تو ملزم نے، اصغر نے اور نکاح خواہ نے درخواست یہ دی ہے کہ جناب ہمارے کیس میں ہماری حد تک نکاح خان اور اصغر کی حد تک کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے اور ہمیں ٹرائل کے بغیر ہی بری کیا جائے. 265K کے تحت قانون نے یہ ہمیں سہولت دی ہے. تو اصل میں اس طرح کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے، اس میں عدالت کیا کرتی ہے؟ عدالت کرتی ہے کہ عدالت اپلیکیشن لینے کے بعد پراسیکیوٹر کو نوٹس کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور مدعی مقدمہ کو نوٹس کرتی ہے، اور دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد مدعی مقدمہ کے دلائل سننے کے بعد مدعی مقدمہ بتائے گا کہ یہ بندہ گنہگار ہے اور اس کے خلاف میرے پاس یہ ثبوت ہے، اور ملزم بتائے گا کہ میرے پاس یہ اپنے حق میں دفاع ہے، پلی ہے، جس کی بنیاد پہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بری کیا جائے. یہ ساری ڈیٹیل چیزیں دیکھنے کے بعد پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ ملزمان اس رائت کے حقدار ہیں یا نہیں. ظاہر جو مجھے نظر آ رہا ہے درخواست میں، چلیں جی وہ تو یہ ہے، لیکن اس میں یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ درخواست میں مطلب نکاح خواہ کیا کہے گا کہ یہ نکاح میں نے نہیں کروایا تو مجھے یہاں سے نکالا جائے کیس سے، یا میں نے صرف نکاح کروایا ہے، یا یہ جعلی نکاح ہے، یا گواہ کیا بات لکھے گا اس کے اندر، یا خالی درخواست میں یہ تو نہیں ہوتا جی مجھے نکال دیں آپ ٹرائل کیے بغیر جو ہے مجھے مطلب معاف کر دیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. وہ کوئی وجوہات تو بیان کرے گا. جی بالکل سر، یہ بیسیکلی کیس بھائی یہ تو درخواست میں نے ابھی نہیں اس کے کنٹینٹ پڑھے، لیکن بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے یہی لکھا ہوگا کہ میرا اس وقوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں نے نہ یہ نکاح پڑھایا ہے، نہ میرے اس کے اوپر اس کا کوئی انگوٹھا ہے، یا اس طرح کی بات ہے. یا پھر وہ یہ کہنے کی کوشش کریں گے کہ بچی نے آزادانہ اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے اور ہم نے کوئی جرم نہیں کیا اس میں گواہ بن کے. تو یہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ان دونوں صورتوں میں ہی ملزمان جو ہے وہ گنہگار تصور کیے جائیں گے اور ان کا کیس بری کا کیس نہیں بنتا، وہ بری نہیں ہو سکتے. اس کیس میں سزا جزا ہی ان کا مقدر ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر اتنا ایزیلی یہ جس طرح 265 ہے، 265K ہے نا، جی 265K، تو اگر یہ اتنی ایزی ہے یہ تو پھر رائے خورم بھی دے سکتا ہے، یہ تو وہ جو ایک سہولت کار تھا وسیم وہ بھی دے سکتا ہے. جی بالکل کیس بھائی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں درخواست دینے میں اور ایکسیپٹ ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے. درخواست دینے میں کیا ہے، لیکن یہ آپ نے اس درخواست کو ثابت بھی تو کرنا ہے. اب انہوں نے درخواست میں لکھ تو دیا ہم بے گناہ ہیں، لیکن وہ ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ یہ بے گناہ ہے. اگر یہ ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں عدالت میں کہ یہ بے گناہ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر ان کو ٹرائل ہی چلنا ہے اور معاملہ جو ہے وہ سزا کی طرف جانا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ
عدالت میں ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ان کو بری کرنا جائز ہے، تو یہ کس بیس پہ ثابت کریں گے؟ تمام ثبوت ان کے خلاف جاتے ہیں، تو یہ کس چیز کو بیس بنائیں گے؟ یہ جسٹ یہ جو اپلیکیشن ہے، اس لیے عدالت نے اس میں بڑی چھوٹی ڈیٹ رکھی ہے، بدھ تک کی ڈیٹ دی گئی ہے، اور انشاءاللہ اس کو عدالت اڑا کے ایک سائڈ پہ کر دے گی۔ صحیح ہے۔ اور دوسرا جو نور بی بی کا 15 تاریخ کو جو ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو عبوری ضمانت ہے نا ان کی، تو 15 تاریخ کو کون سی مطلب سماعت میں کیا بات اٹھائی جائے گی کہ جو یہ ضمانت ہے اس کو پرماننٹ رکھا جائے یا جو ہے نا گرفتاری کے حکم دے دیے جائے؟ یہ کس چیز کے اوپر بحث ہونی ہے؟ جی بحث بیسیکلی اس کی ضمانت کے اوپر ہونی ہے، اور گرفتاری کے اوپر جو حکم دے دیے جائیں وہ تو توہین عدالت کی بھی ایک درخواست چل رہی ہے نا۔ گرفتاری ہو سکتی ہے، ضمانت کی حد تک تو اس میں وکلا جو ہے وہ دونوں پارٹیز کے بحث کریں گے اور عدالت اس کو سن کر جی میں نے کہا یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ نور منیر ضمانت کی حقدار ہے یا نہیں، اور اس حوالے سے مکمل دونوں پارٹیز کی بحث سنے گی، اور بحث سننے کے بعد اپنا فیصلہ سنائے گی۔ اور یہ جو یوٹیوبر ہیں جن کو دیا گیا تھا توہین عدالت کا نوٹس 15 کو آنا انہوں نے بھی، تو اگر یہ پیش نہیں ہوتے تو تب کیا ہوگا؟ جی پھر ڈیفینیٹلی سر ان کے وارنٹ گرفتاری بڑے سخت قسم والے نکل سکتے ہیں، اور موقع پہ ہی ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ پھر تو بہت سارے سٹیپ ہیں جو ان کے خلاف ہو سکتے ہیں، عدالت فیصلہ بھی کر سکتی ہے توہین عدالت کا، ان کا چینل بھی بند کر سکتی ہے، بھاری جرمانے بھی کر سکتی ہے، تو یہ اب عدالت کی سوابدید ہے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ میں نے ویسے ہی آپ سے پوچھنا تھا، آپ تو ماشاءاللہ ادھر ہی انہی مطلب اس میں رہتے ہیں عدالتوں میں آپ سے اب وہ وارنٹ گرفتاری جاری ہے، میری ہنسی نکل گئی کہ جو 4 دفعہ جاری ہو چکی ہے ان کا کیا بنا ہے فیاض بھائی؟ جی یہ دیکھیں جو وارنٹ گرفتاری ہوتے ہیں کیس بھائی، یہ جج کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وارنٹ کی اپنے وارنٹ جاری کیے ہوئے وارنٹ کی عزت کیسے کرواتا ہے۔ یہ پہلے والے ججز کا جو وارنٹ جاری ہوتے رہے یہ تو ان کی کام نااہلی ہے کہ ان کے وارنٹ جاری کرنے کے باوجود ملزمان پیش نہیں ہوئے، لیکن ہائی کورٹ میں ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ ہائی کورٹ میں جب وارنٹ جاری ہونے ہیں تو اس کا مطلب ہے ملزمان نے گرفتار ہونا ہے اور عدالت میں پیش ہونا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، اور جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے 15 فروری کو یہ لوگ پیش ہوں گے۔ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کے ٹرین کا سفر کا بڑا مذاق اڑایا، یہ بھی ذرا کھوتا گاڑی میں جائیں نا کراچی سے تینوں بیٹھ کے کھوتا گاڑی میں کیسے لگ رہے ہوں گے آپ دیکھیں ادھر کراچی جاتے ہوئے۔ وہی نا سر، کھوتا جو ہے اس نے گاڑی چھوڑ کے بھاگ جانا ہے۔ کھوتے نے مڑ کے دیکھنا کہ میں نے کن لوگوں کو بٹھایا ہوا، کھوتا بھی جو ہے نا ریڑھی وہ بھاگ جائے گا چھوڑ کے۔ کھوتے نے کہنا ہے کہ ان سے تو میں بہتر ہوں۔ لطیف ہے یہ قسم خدا کی۔ چلیں فیاض بھائی بہت شکریہ آپ کا، میں نے کہا یہ میں 265K کے متعلق تھوڑی سی اپڈیٹ لوں۔ دیکھو چاہے کالا کوٹ پہنا کر اس کے اوپر جتنی مرضی کتابیں لاتے ہیں وہ کھوتا ہی رہتا ہے۔ بس آپ منظر سوچے نا، کھوتا گاڑی جو ہے سندھ کی طرف روانہ ہے اور پیچھے جو ہے یہ بیٹھے ہوئے 3 بندے، اور بس پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ 15 کو۔ اور لوگ رستے میں ہار پہنا رہے ہیں، کھوتے میں بھی پہنا رہے ہیں اور ان کو بھی پہنا رہے ہیں۔ اوکے فیاض انشاءاللہ پھر ہوتی ہے بات، آپ سے اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔